اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآیۃ لهم اللیل نسلخ منه النہار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں ہیں، اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے۔ ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے۔ اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 تا 40 کی تلاوت سنی اور ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کی نشانیوں کے بیان کا تسلسل ہے کہ وہ کتنی عظیم اور مقدس اور پاک ذات ہے کہ جس نے جہاں اور اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے ہیں، وہاں یہ بھی کر کے دکھایا کہ ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا فرمائے۔ اور یاد رہے کہ قرآن کریم نے کئی جگہ یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے۔ انسانوں کے جوڑے تو مرد اور عورت کی شکل میں شروع سے واضح چلے آتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے بتایا ہے کہ نباتات میں بھی نر اور مادہ کے جوڑے ہوتے ہیں۔ اور واضح رہے کہ یہ حقیقت سائنس کو بہت بعد میں دریافت ہوئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صریح الفاظ میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ابھی تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، لہٰذا سائنس کو مختلف چیزوں کے جوڑوں کا جو رفتہ رفتہ ادراک ہو رہا ہے، علم ہو رہا ہے، وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ مثلاً بجلی میں مثبت اور منفی کا، اسی طرح سے ایٹم میں الیکٹران اور پروٹون کا، یہ سب باتیں قرآن کریم کے اس عموم کے بیان میں شامل ہیں۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو صدیوں پہلے بیان فرما دیا تھا۔ اور یہاں ایک دوسری عجیب حقیقت قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے دور کرنے کے لیے سورج کی روشنی پیدا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اپنی روشنی کا ایک غلاف کائنات کے کچھ حصے پر چڑھا دیتا ہے، جس سے روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو روشنی کا یہ چھلکا اتر جاتا ہے اور اندھیرا واپس آ جاتا ہے۔ یعنی پورے مہینے کا دورہ مکمل کرنے کے بعد چاند کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ 1 یا 2 رات تو غائب رہتا ہے، پھر جب دوسرا دورہ شروع کرتا ہے تو وہ اس وقت اتنا پتلا اور اتنا خمدار ہو جاتا ہے کہ جیسے کھجور کی ایک پتلی سی ٹہنی ہوتی ہے۔ تو یہاں چاند کی یہ ایک حقیقت اللہ جل شانہ نے اپنے قدرت کے مظہر کے طور پر بیان فرمائی
کہ جس طرح ہم نے سورج کی ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، اسی طرح سے چاند کو ایک ڈیوٹی ملی ہوئی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ اس کا دورانیہ ایک پورے مہینے پر محیط ہوتا ہے، تو وہ ایک خاص زاویے کے ساتھ اس کو پورا کرتا رہتا ہے، اور اس کی ہیئت تاریخوں پر دلالت کرتی رہتی ہے کہ چاند کو دیکھ کر آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ اب چاند کی فلاں تاریخ ہوگی، آج چاند کی فلاں تاریخ ہوگی۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے بنایا ہوا اتنا مضبوط نظام ہے کہ چاند اور سورج ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ یعنی سورج، اس کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے، اور چاند میں یہ ہمت اور مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے دائرے سے ہٹ کر چلے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ سورج کے لیے یہ ممکن نہیں بنایا گیا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم کی فرما برداری میں کہ وہ رات کے وقت جب کہ چاند افق پر ہو یہ موجود ہو جائے اور رات دن میں تبدیل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کو جو ایک مدار دیا گیا ہے وہ اسی میں گھوم رہا ہے، اسی میں چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی قدرت کے کچھ کرشمے بیان فرمائے ہیں، جس سے آدمی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ چونکہ یہ اتنا بڑا انقلاب ہے کہ روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، نصف النہار کو پہنچتا ہے، اتنا عروج آتا ہے کہ آدمی اس کو صحیح طریقے سے دیکھ بھی نہیں سکتا، پھر زوال آتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے۔ یہ جہاں ایک نظام کا حصہ ہے یہ سورج کا چلنا اور کتنی ضرورتیں پوری کرنے کا ذریعہ ہے، وہاں اس میں عبرت کا یہ بھی سامان ہے کہ کوئی کتنے عروج کو پہنچ جائے کہ اس کو دیکھا بھی نہ جا سکے، اس پر بھی ایک وقت آتا ہے کہ زوال آتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ بھی غروب ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ تھے اپنے وقت کے، کتنے بڑے جابر حاکم تھے، لیکن آج شاید ان کے نام کو بھی کوئی نہیں پہچانتا۔ رہے نام اللہ کا، اللہ ہی جل شانہ کی ذات اقدس ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے سچے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔